ज़माना قدیم کی وہ سرزمین جہاں آسمان زمین سے باتیں کرتا تھا، جہاں پہاڑوں کی چوٹیوں پر برف نہیں بلکہ غرور جمع ہوتا تھا، وہی تھی کنعان کی سرزمین۔ اس سرزمین کے افق پر ایک ایسا نام گونجتا تھا جسے سن کر بڑے بڑے دلوں کی دھڑکن رک جایا کرتی تھی۔ اوج بن عنق۔ کہا جاتا ہے کہ اوج کا قد آسمان سے باتیں کرتا تھا، اس کا سایہ ایک پورے قبیلے پر چھا جاتا، اور جب وہ چلتا تو زمین لرزتی تھی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ وہ قوم عاد اور سمود کی باقی مانندہ دیوقامت انسانوں میں سے تھا، جنہیں اللہ نے ان کی نافرمانی کے باعث نیست و نابود کر دیا تھا، مگر اوج زندہ بچ گیا۔ اس کی زندگی ایک راز بن گئی، ایک ایسی مخلوق جو انسانوں میں رہتے ہوئے بھی انسان نہ تھی۔ اس کی آنکھوں میں غرور کی چمک تھی اور دل میں یہ وہم کہ دنیا میں اس کا کوئی ثانی نہیں۔ اوج بن عنق کی کہانی اس دن سے شروع ہوتی ہے جب اس نے اپنی طاقت کو اپنا معبود بنا لیا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ سمندر کے کنارے رہتا تھا، اس کے قدموں کے نشان 1 میل لمبے ہوتے، اور جب وہ دریا سے پانی پیتا تو پورا دریا خشک ہونے کے قریب آ جاتا۔ اس کے جسم کا رنگ کالے پہاڑ کے مانند تھا اور چہرے پر غرور کی ایک مستقل لہر۔ وہ اپنے قبیلے کے لیے خوف کی علامت تھا، مگر اپنے غرور میں اندھا۔ وہ جب بھی پہاڑوں کے درمیان سے گزرتا تو بادل اس کے کندھوں سے ٹکراتے، انسان اس سے ڈرتے، جانور اس سے بھاگتے، اور شیطان بھی اس کے سامنے اپنی نظریں جھکا لیتے۔ مگر اللہ کے نظام میں کوئی فرعون ہمیشہ نہیں رہتا۔ اس وقت بنی اسرائیل کا زمانہ تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ وہ اپنی قوم کو مصر کے ظلم و ستم سے نکال کر وعدے کی سرزمین کی طرف لے جا رہے تھے، مگر ان کی راہ میں ایک دیو کھڑا تھا، اوج بن عنق۔ اس نے سنا کہ موسیٰ نامی ایک نبی اپنی قوم کے ساتھ اس کی زمین کی طرف بڑھ رہا ہے، اور اس کے دل میں غرور کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس نے کہا، یہ کیوں کر ممکن ہے کہ کوئی کمزور انسان، کوئی نبی میری سلطنت کو للکارے؟ میں ہی اس زمین کا خدا ہوں۔ یہ الفاظ اس کے انجام کی بنیاد بنے۔ کہا جاتا ہے کہ اوج اتنا لمبا تھا کہ جب وہ کھڑا ہوتا تو آسمان کے بادل اس کے کندھوں کو چھوتے۔ اس دن اس نے اپنی ایک بڑی لوہے کی چھڑی اٹھائی اور آسمان کی طرف اٹھا کر کہا، اے آسمان کے خالق، اگر تو میرا ہے تو مجھے روک دکھا۔ اس وقت آسمان سے بجلی کوندی اور اس کی چھڑی کے گرد لپٹ گئی، زمین لرز گئی، مگر اوج ہنسا۔ اس نے کہا، دیکھا، میں ہی قوت ازلی ہوں۔ اس لمحے زمین پر غرور نے اپنی آخری حد چھو لی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ خبر ملی کہ اوج بنی اسرائیل کی راہ میں ہے تو انہوں نے اللہ سے دعا کی۔ قرآن میں ذکر ہے کہ اللہ نے انہیں حکم دیا کہ ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ بنی اسرائیل اس دن خوف زدہ تھے، کیونکہ اوج کی قامت دیکھ کر ان کے دل ہل گئے، مگر موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر سکون تھا۔ وہ جانتے تھے کہ جب انسان اللہ کے بھروسے پر کھڑا ہو تو دنیا کا کوئی دیو اس کو جھکا نہیں سکتا۔ روایات میں آتا ہے کہ اوج نے ایک دن پورے بنی اسرائیل کو ختم کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس نے ایک پہاڑ کو اپنی ہتھیلی پر اٹھایا، ایسا پہاڑ جس کے سائے میں ایک بستی سما جائے۔ اس نے ارادہ کیا کہ اسے بنی اسرائیل پر گرا دے اور ایک ہی وار میں موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو مٹا دے۔ فرشتوں نے یہ منظر دیکھا تو زمین کانپ اٹھی، مگر قدرت الہی نے اس کے غرور کا خاک میں ملانا تھا۔ جب اوج وہ پہاڑ اٹھائے ہوئے آیا، اللہ نے چڑیا بھیجی جس نے اس پہاڑ میں سوراخ کر دیا۔ پہاڑ اس کے سر پر پھنسا اور اوج بن عنق کی قسمت کا پہیہ الٹ گیا۔ وہ اس پہاڑ کے نیچے دب گیا اور چیخا، اے موسیٰ، تیرا رب سچا ہے۔ مگر اب وقت نکل چکا تھا۔ کہانی یہیں سے نیا موڑ لیتی ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ اوج فوراً نہیں مرا۔ اس کا جسم پہاڑ کے نیچے کچلا ضرور گیا، مگر اس کی سانسیں باقی تھیں۔ کئی دن وہ زمین پر تڑپتا رہا اور اسی حالت میں اس کے غرور کا بوجھ
اس کے ایمان پر غالب آتا رہا۔ بنی اسرائیل اسے دیکھنے آتے تو اس کی آنکھوں میں وحشت ہوتی، وہ چیختا کہ مجھے پانی دو، مگر کوئی قریب نہ آتا کیونکہ اس کا وجود اب بھی خوف کی علامت تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اس کے قریب آئے اور فرمایا، اے اوج، اگر تو اللہ کی قدرت پر ایمان لے آتا تو آج تیرا انجام یہ نہ ہوتا۔ تو نے اپنے قد پہ غرور کیا، مگر یاد رکھ اللہ کی نظر میں اونچائی دل کی ہوتی ہے، جسم کی نہیں۔ اوج کے لبوں سے صرف ایک آہ نکلی اور اس کی آنکھوں سے پہلا آنسو گرا۔ یہی اس کی شکست تھی، غرور کی نہیں، نفس کی۔ اوج بن انق کے مرنے کے بعد زمین پرسکون ہو گئی، لیکن فضا اس کے غرور کی بازگشت باقی تھی۔ اس کے عظیم الجثہ جسم کے نیچے دبا پہاڑ ایک نشان بن گیا، جو آنے والی نسلوں کو یہ یاد دلاتا رہا کہ اللہ کے مقابل کھڑا ہونے والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ مگر کہانی یہیں ختم نہیں ہوئی۔ بنی اسرائیل اس منظر کے گواہ بنے۔ جب پہاڑ کی گہرائیوں سے ایک دھواں اٹھا، وہ اوج کے جسم سے نکلنے والی آخری حرارت تھی، جسے فرشتے اپنے بازوؤں میں سمیٹ کر لے جا رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ اس وقت زمین کے سینے سے ایک آواز آئی، یہ انجام اس کے لیے جو اپنی تخلیق پر فخر کرے اور اپنے خالق کو بھول جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور فرمایا، اے میرے رب، تو ہی بڑا ہے اور تو ہی طاقت کا اصل مالک ہے۔ بنی اسرائیل نے اس دن پہلی بار یہ سمجھا کہ ایمان کے آگے طاقت کچھ نہیں۔ وقت گزرتا گیا، اوج بن انق کی یاد داستان بن گئی۔ لوگ اس پہاڑ کے قریب سے گزرتے تو سر جھکا لیتے۔ وہاں اب ایک وادی تھی، وادی اوج، جہاں چرند پرند بھی خاموش رہتے، مگر اللہ کی قدرت کے رنگ عجیب ہیں۔ اس کی موت کے بعد بھی اس کی کہانی ختم نہ ہوئی۔ ایک رات موسیٰ علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ اوج ایک اندھیری وادی میں بھٹک رہا ہے، اس کے ہاتھ بندھے ہیں اور وہ چیخ رہا ہے، اے موسیٰ، میں نے مان لیا کہ اللہ کے سوا کوئی طاقت نہیں، مگر اب دیر ہو چکی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہ خواب دیکھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ انہوں نے دعا کی، اے رب، اگر وہ توبہ کرتا تو تو اسے معاف کر دیتا۔ آواز آئی، اے موسیٰ، میں ہر اس بندے کو معاف کر دیتا ہوں جو اپنی زندگی میں پلٹ آئے، مگر غرور کے نشے میں ڈوبا ہوا دل توبہ کے قابل نہیں رہتا۔ یہ الفاظ موسیٰ علیہ السلام کے دل پر نقش ہو گئے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جمع کیا اور فرمایا، دیکھو، اوج بن انق کا انجام تمہارے لیے عبرت ہے۔ تمہاری کامیابی تمہارے جسم میں نہیں، تمہارے ایمان میں ہے۔ بنی اسرائیل نے پہلی بار سمجھا کہ اللہ کی قوت اس کے بندوں کے دلوں میں ہے، نہ کہ ان کے ہاتھوں میں۔ وہی لمحہ تھا جب تاریخ نے نیا موڑ لیا۔ اوج کی کہانی اب خوف کی نہیں بلکہ سبق کی علامت بن گئی۔ اس کے مرنے کے بعد زمین نے سکون لیا، لیکن انسانیت نے اس سے وہ سبق سیکھا جو قیامت تک باقی رہے گا۔ غرور چاہے جتنا بلند ہو، اللہ کی قدرت اس سے بھی بلند ہے۔ کہتے ہیں کہ صدیوں بعد جب اس علاقے میں بارش ہوتی ہے تو پہاڑوں سے ایک گونج سنائی دیتی ہے، جیسے کوئی دیو آہستگی سے کہہ رہا ہو، میں نے طاقت پر ناز کیا، مگر طاقت اس کی تھی جس نے مجھے بنایا۔ وہ گونج اب بھی سننے والوں کے دلوں کو لرزا دیتی ہے۔ مورخین نے اس وادی میں کھدائیاں کیں، مگر انہیں اوج کے جسم کا کوئی نشان نہ ملا۔ صرف ایک پتھر پر کندہ الفاظ ملے، یہ قبر نہیں، غرور کی شکست کا مقام ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب بنی اسرائیل نے اس مقام کو دیکھا تو وہاں ایک مسجد بنائی گئی جس کا دروازہ اس پہاڑ کی سمت کھلتا تھا۔ اس مسجد کا نام مسجد عبرت۔ وہاں آنے والا ہر زائر اپنے دل میں ایک ہی بات کہتا، اے اللہ، ہمیں اوج بن انق جیسا نہ بنا بلکہ موسیٰ علیہ السلام جیسا ایمان عطا فرما۔ وقت نے کروٹ لی، سلطنتیں بدل گئیں، مگر اوج بن انق کی داستان وقت کے سینے پر کندہ رہی۔ آج بھی جب کوئی انسان اپنی طاقت پر گھمنڈ کرتا ہے
تو قدرت اسے اسی وادی کی مثال دیتی ہے۔ وہ یاد دلاتی ہے کہ انسان کی اصل بلندی اس کے سجدے میں ہے، نہ کہ اس کے قد میں۔ اوج کی روح اب بھی زمین کے گرد گھومتی ہے، ایک خاموش گواہ بن کر کہ اللہ نے جسے چاہا خاک سے بنا دیا اور جسے چاہا خاک میں ملا دیا۔ یہی قانون فطرت ہے، یہی عدل الہی ہے۔ اور جب سورج اس وادی کے پیچھے ڈوبتا ہے تو بادلوں کے درمیان روشنی کا ایک عکس ابھرتا ہے، جیسے کوئی دیو قامت سایہ اپنے خالق کے حضور جھک رہا ہو۔ وہ منظر انسان کو یاد دلاتا ہے کہ ہر طاقت، ہر غرور، ہر سلطنت ایک دن اسی مٹی میں گم ہو جاتی ہے، اور وہی انسان کامیاب ہوتا ہے جو مٹی سے بنا ہو کر بھی خالق کے سامنے جھک جائے۔